بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج پھر سورہ حجرات کی 13ویں آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں تمام عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس وہی محترم اور مکرم ہیں جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ۔ قبل اس کے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں، اس آیہ کریمہ کے الفاظ کی تشریح کروں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ آیتوں میں، یعنی جو 12 آیتیں گزری ہیں، ان میں 5 آیتیں ایسی تھی جن میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ مگر آج اس 13ویں آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے دائرۂ خطاب کو وسیع کیا۔ اب صاحبان ایمان سے فقط خطاب نہیں، بلکہ دائرۂ خطاب کو وسیع کرتے ہوئے، گسترش دیتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگو، اے جامع بشری۔ پھر اس کے بعد اس میں دیکھیے یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں اے، اسی طرح عربی میں ہے یا۔ ایو حرف منادا ہے جس کو پکارا جاتا ہے، ہا ہائے تنبیہ ہے۔ الناس اس میں جمع ہے، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے آتا ہے۔ الناس یعنی لوگ، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، کسی بھی دین سے، کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، تمام انسان، ناس مانے تمام انسان۔ یا ایھا الناس، پروردگار عالم اعلان کر رہا، اے لوگو، انا خلقناکم۔ انا کے ساتھ الف ہے، انا اس میں تاکید ہے، اور پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، تاکید یعنی بے شک اور یقیناً کے معنی دیتا ہے اردو میں۔ انا خلقناکم، ہم نے تم کو خلق کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یاد رہے پروردگار عالم کے جو خطابات قرآنی ہیں، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جو خطاب کیا ہے، کبھی میں نے کہا، کبھی ہم نے کہا۔ انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ ایسے کیوں کبھی پروردگار عالم صیغہ مفرد سے خطاب کرتا ہے، تو کبھی اپنے لیے جمع کا صیغہ
استعمال کرتا ہے۔ الگ الگ توجیحات اہل ادب نے کی ہے، مفسرین اور محققین قرآن نے پیش کی ہے۔ یعنی پروردگار عالم جب اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ جیسے کئی مقامات پر پروردگار عالم نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا دوسری آیت میں اِنَّا نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ اِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے اے رسول آپ پر قرآن کو نازل کیا۔ یا نحنو نرزقہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ یا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اے رسول آپ کو کوثر عطا کیا۔ یا اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی جہاں بیان عظمت ہو، اپنی عظمت کو، اپنی کبریائی کو ظاہر کرتے ہوئے پروردگار عالم کچھ خطاب کرتا ہے تو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ البتہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے، بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے میں کہا ہم کی جگہ، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمل تو میں، دین کو میں نے کامل کیا، اتمم تو میں نے نعمتوں کو تمام کیا، مکمل کیا، رضی تو میں راضی ہوا۔ تو یہ متکلم واحدہ کے صیغے ہے، یعنی مفرد کے صیغے ہے۔ بہرحال کبھی پروردگار عالم میں، کبھی ہم، دونوں خطابات ہیں، اس میں ذاکرین کو الگ سے نقطے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادب عربی ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم اعلان کر رہا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے، اے لوگو ہم نے تم کو خلق کیا، من ذکر و انثی، ذکر یعنی اسی سے مذکر ہے مرد، انثی اسی سے مؤنث ہے یعنی عورت۔ یعنی ہم نے اے لوگو تم کو ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا۔ اب یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے ہم نے ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو ایک باپ سے ایک ماں سے خلق کیا۔ مگر بعض نے کہا یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے، ہر فرد بشر کو اللہ نے ایک مرد کو ایک عورت سے خلق کیا، اگرچہ کہ یہ حقیقت ہے، مگر یہاں پر پروردگار عالم تمام جامع بشری سے، تمام انسانوں سے مخاطب ہے، لہٰذا یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر فرد بشر کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا، بلکہ یہ کہہ رہا تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا۔ کیونکہ یہاں پر مقصد بیان یہ ہے کہ تم سب برابر ہو، تم کو ایک دوسری پر کسی طرح کی برتری اور فضیلت نہیں ہے، تم سب کو میں نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا، وہ باپ ہے آدم، وہ ماں ہے حوا۔ تو عزیزان محترم یہاں پر مراد یہی ہے کہ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، وہ یہ ہے ایک آدم ہے ایک حوا ہے، لہٰذا تم کو ایک دوسرے پر کسی طرح کی کوئی برتری نہیں ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیے کریمہ کے حصے نے اس نظریے کی نفی کر دی جو نظریہ ڈارون کا تھا، جو یہ کہتا تھا انسان پہلے جانور تھا یعنی بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ مرور ایام کے ساتھ، گردش لیل و نہار کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ انسان بنتا گیا۔ یہ نظریہ قرآن کی روح سے باطل ہے، یہ قرآن کے اور اسلام کے لحاظ سے چارلس ڈارون کا نظریہ یہ باطل ہے، کیونکہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ہم نے تم کو اے لوگو ایک باپ اور ایک ماں سے خلق کیا، وہ باپ آدم ہے، وہ ماں حوا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر من ذکر و انثی وجعلناکم، اور ہم نے تم کو قرار دیا، وجعلناکم عطف ہے خلقناکم، ہم نے تم کو خلق کیا اور ہم نے تم کو قرار دیا۔ اور یہ جعل تشریعی نہیں ہے،
بلکہ جال تکوینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم تکوینی طور پر ہم کو قرار دیا ہے۔ کس میں قرار دیا ہے؟ شعوبا و قبائلا، یعنی ہم چاہ کر کسی قوم میں پیدا نہیں ہوئے، ہم چاہ کر کسی قبیلے میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ جعل تشریعی نہیں ہے بلکہ جعل تکوینی ہے۔ خلقنا بھی امر تکوینی ہے اور جعلنا بھی امر تکوینی ہے، یعنی پروردگار عالم نے لوگوں کو ایک باپ آدم سے ایک ماں حوا سے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو قرار دیا ہے شعوباً۔ شعب کی جمع ہے شعوب، شعب کہتے ہیں قوم کو، شعب کہتے ہیں گروہ کو، شاخ کو، اس لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا شعبہ، کس شعبہ حیات میں، یا شعبہ اردو، شعبہ فارسی، شعبہ یعنی گروہ، یہاں مراد قوم ہے۔ پروردگار عالم نے ایک ماں باپ سے ہمیں خلق کرنے کے بعد مختلف قوموں میں قرار دیا، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ قوموں میں ہمیں قرار دیا۔ وقبائلا، شعوباً و قبائلا، اور مختلف قبیلوں میں۔ قبائلہ قبیلے کی جمع ہے، قبیلہ یعنی خاندان، مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں ہمیں قرار دیا۔ یہ قبیلے بنی اسد کے ہیں، وہ قبیلے بنی تمیم کے ہیں، وہ قبیلے بنی ہاشم کے ہیں، وہ قبیلے فلاں کے ہیں، وہ قبیلے بنی عامر کے ہیں، الگ الگ قبیلے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں پیدا تو کیا ایک ماں باپ سے، اور اس کے بعد مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں قرار دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہاں اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کو مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں تقسیم کرنے اور قرار دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر اپنی برتری کو جتاؤ، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں پر اتراتے تھے، ارے تمہارا قبیلہ کون سا قبیلہ ہے؟ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے قبیلے میں ایسے بڑے بڑے افراد گزرے ہیں۔ تو قبیلہ وائز وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے پر برتری جتاتے تھے۔ تو پروردگار عالم اس قبیلوں کے جھگڑوں پر اور اس برتری کے احساس پر اسلام نے سب سے پہلا کام جو کیا، ان امتیازات جاہلیت پر خط بطلان کو کھینچ دیا، قلم ابطال کو اس پر کھینچ کر بتا دیا پروردگار عالم نے تم کو اس لیے قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم نہیں کیا کہ یہ قوم اس قوم پر افتخار جتائے، یہ قبیلہ اس قبیلے پر برتری کا احساس دلائے، برتری کو بیان کرے، نہیں، ہم تو صرف اس لیے آپ کو مختلف قبیلوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ یہ فلاں قبیلہ ہے، وہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قوم ہے، وہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، بس لتعارفوا، مقصد برتری نہیں ہے۔ تم جو ایک دوسرے پر برتری جتاتے ہو، پروردگار عالم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں اس لیے نہیں خلق کیا، بلکہ صرف اس لیے کہ لتعارفوا۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان تاکید کے لیے ہے، اکرم یہاں پر اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ کا معنی دیتا، یعنی افضل یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اسی طرح اکرم یعنی سب سے زیادہ باکرامت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا بھی اسی طرح ہے، تقی یعنی پرہیزگار، اتقا یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار۔ پروردگار عالم بتا رہا ہے ملا کے برتری قبیلہ نہیں ہے، ملا کے برتری قوم نہیں ہے، ملا کے برتری یہ نہیں ہے کہ میں گورا ہوں تم کالے ہو، ملا کے برتری یہ نہیں ہے کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو،
ملا کے برتری یہ نہیں ہے کہ میں پیسے والا ہوں تم غریب ہو، ملا کے برتری یہ نہیں ہے کہ میں امریکہ کا ہوں تم کسی اور تیسری دنیا سے تعلق ہے، انڈیا کے ہو، افغانستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، یہ نہیں۔ ملا کے برتری یہ نہیں کہ میں مرد ہوں تم عورت ہو، ملا کے برتری یہ نہیں ہے کہ میں سید ہوں تم شیخ ہو، ملا کے برتری یہ نہیں ہے۔ پھر ملا کے برتری کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہہ دیا ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور اس کے بعد مختلف شعبوں میں یعنی مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں ہم نے تمہیں قرار دیا، برتری جتانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ ہاں، اللہ کے پاس برتری اس کے لیے ہے، اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں باتقوا ہے، جو سب سے زیادہ تم میں پرہیزگار ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا خلاصہ۔ اب آئیے سبب نزول، شان نزول کی گفتگو کریں۔ یہ آیت کب اور کیسے نازل ہوئی؟ اس سے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت سی روایتیں اور بہت سے واقعات سبب نزول کے ذیل میں بیان کی جاتی ہے، مگر وہ سبب نزول نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اکثر واقعات ایسے ہیں جو مصداق ہے، آیت کے لیے مصداق واقع ہوتے ہیں، مگر بہت سے مفسرین نے اس کو سبب نزول کے تحت ذکر کیا ہے۔ البتہ یہاں پر تفسیر ابو الفتوح، تفسیر قرطبی اور اسی طرح صاحب نبونا نے بھی کئی تفسیروں کے حوالے سے بیان کیا ہے، صاحب تفسیر البیان نے بھی اس کو بیان کیا، بہت سے مفسرین نے بیان کیا، حتیٰ تفسیر میزان میں بھی ذکر ہے کہ دراصل جس وقت رسول اکرم مدینہ آ گئے مکے سے، اور مکے سے مدینہ آنے کے بعد فتح مکہ کا واقعہ، پورا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ مکے والوں نے پیمان شکنی کی، عہد شکنی کی، یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے کا موقع دیں گے، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال میں رسول اسلام مدینے سے جاتے ہیں مکہ اور مکے کو فتح کرتے ہیں۔ تو 8ویں ہجری میں مکے کو فتح کیا۔ جب مکے کو فتح کیا، مکہ رسول اسلام کے قبضے میں آ گیا، جتنے قریش کے کفار تھے ایمرجنسی میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے اس میں جو ہے ابو بکر کا، اس میں جو ہے معاویہ کا باپ ابو سفیان، یہ تمام جتنے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو عزیزان محترم، فتح مکہ کے بعد رسول اسلام نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ جاؤ بام کعبہ پر جا کر، کعبے کے اوپر جا کر اذان کہو۔ عزیزان محترم، جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے، غلام تھے جن کو بیچنے کے لیے مکے میں لایا گیا تھا۔ مکے میں امیہ کے غلام تھے، لیکن وہ چھپ چھپ کر رسول اسلام کے بیانات کو سنتے تھے اور جا کر رسول اکرم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ان میں تقویٰ تھا۔ امیہ ان کو لاکھ مارتا تھا مگر وہ ہمیشہ احد احد کہتے تھے، صرف میں اللہ کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ تو شکنجوں کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ سچے مسلمان تھے، با تقویٰ شخص تھے۔ ان کے تقوی کی بنیاد پر رسول اسلام ہمیشہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ معیار اسلام میں آقا ہونا، گورا ہونا، پیسے والا ہونا، بڑے خاندان کا ہونا یہ نہیں ہے، معیار تقویٰ ہے۔ اسی تقوی کی بنیاد پر یہ شرف رسول اکرم نے جناب بلال کو دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے، حتیٰ اپنے خزانچی تک ان کو قرار دیا، اور مؤذن رسول کہلائے، وہ اذان دیتے تھے۔ اللہ اکبر، مؤذن ہونا بہت شرف کا بات ہے۔ یہ مؤذن جو ہے نا فضیلت ہے۔ اگر یہی مؤذنی اگر آپ کو نوکری بن جائے تو وہ الگ چیز ہے، نوکری کا نام مؤذنی نہیں ہے، یعنی تقوی کے ساتھ اذان دینا، یہ مؤذن ہے۔ تو یہ رسول کا مؤذن، رسول نے حکم دیا کہ بام کعبہ پر جاؤ اور اذان دو۔ جب بام کعبہ پر جا کر مؤذن اذان دیتا ہے، یعنی بلال حبشی، اللہ اکبر، رسول نیچے ہے، پورے اصحاب نیچے ہے، مگر قریش کے
اونچے اونچے قبیلوں کے رہنے والے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے اونچے اونچے قبیلوں کے وہ افراد ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، رسول اس کو اتنا بڑا چڑھا رہے ہیں، ایک غلام ہے، حبش کا رہنے والا ہے، کالا ہے، ہم جیسے بڑے بڑے خاندان کے لوگ رہتے ہوئے بھی، یہ کب کی بات ہے؟ 8ویں ہجری، یعنی ہجرت کے 8 سال ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ذہن میں ابھی یہ احساس برتری تھا قبیلوں کو لے کر۔ لہٰذا عزیزان محترم وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے رسول کو دیکھیے ہم سب موجود تھے، ہم میں کسی کو کہہ دیتے ہم عرب ہیں، ہماری عربی اچھی ہے، ہماری زبان اچھی ہے، ہم جا کر اذان کہتے، یہ تو حبش کا رہنے والا ہے، اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے، یہ شین کو شین نہیں کہہ سکتا، یہ شین کو سین کہتا ہے۔ کسی نے کہا اچھا ہوا میرا باپ زندہ نہیں رہا، مر گیا، اگر وہ ہوتا تو یہ سب دیکھنا پڑتا تھا، یہ دن اسے دیکھنے نصیب ہوتے۔ یہ سب باتیں چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اسلام پر، یعنی مکے میں نازل ہوئی یہ آیت۔ پروردگار عالم نے اس وقت رسول سے کہا ہے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو مختلف شعبوں میں، قوموں میں، مختلف قبیلوں میں قرار دیا، یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر برتری جتاؤ، بلکہ ہم نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ایسا کیا۔ اور دیکھو تم اپنے قبیلے کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ وہی مکرم ہے اللہ کے پاس جو سب سے زیادہ باتقوا ہے۔ تو عزیزان محترم اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے 2 طرح کے خطاب، یعنی ایک مرتبہ صاحبان ایمان سے، یعنی گویا 2 مرتبہ خطاب، اور یہ دونوں مرتبہ گویا جو ہے ان میں 2 طرح کے مساوات کو بیان کیا، 2 طرح کے برابری کو۔ یا ایھا الذین آمنو کہا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پہلے مومنین کے درمیان میں مساوات کو بیان کیا، یہ ایمان کی بنیاد پر مساوات ہے۔ اور دوسرا جو ہے مساوات جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں، ایک ماں باپ کی سے تم پیدا ہوئے ہو، لہٰذا یہ مساوات خلقت ہے۔ اسی کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں عہد نامہ مالک اشتر میں جب مالک اشتر کو خط لکھا، حکومت کرنے کا جو سلیقہ بتایا، دیکھو سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، اس میں مولا نے فرمایا اخ لک فی الدین نذیر لک فی الخلق، بعض لوگ وہ ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، یا بعض لوگ وہ ہوں گے جو خلقت میں تمہارے جیسے ہوں گے، دونوں سے برابری کا سلوک کرنا۔ تو اس آیت میں بھی 2 برابری اور 2 مساوات کو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ ایک مساوات انما المؤمنون اخوہ، یہ ایمان کی بنیاد پر ہے، مومنی اسلام کی بنیاد پر ہے، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور دوسرا مساوات کا نظریہ جو قرآن نے دیا ہے وہ خلقت کی بنیاد پر ہے، اسی کو مولا کائنات نے حکومت کرنے کے انداز میں لکھا۔ دیکھیے ان آیتوں کو اور مولا کے اس کلام کو ملا کر دیکھیے کتنا حسین نتیجہ نکلتا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے سبب نزول کے تحت جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں جب غلام و کنیز بازار میں خریدے جاتے تھے، بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں، ایک بازار، مدینے کا بازار، جہاں پر البتہ پہلے واقعے کو اگر سبب نزول مانے تو یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس آیت کو جو میں اس سبب نزول کو جو بیان کر رہا ہوں اگر اس کو سبب نزول مانے تو یہ آیت جو ہے نا مدینے میں نازل ہوئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی نازل ہوئی، یہاں پہ بھی نازل ہوئی، ایسے آیتیں بہت سی ہیں جہاں 2 مرتبہ نازل ہوئی، مگر اس آیت کے تعلق سے ایسا کوئی حکم میں نے نہیں دیکھا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ البتہ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں اس واقعے کے تحت یہ ماننا پڑے گا یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک غلام کو بیچنے کے لیے بازار میں، مدینے کے بازار میں لایا گیا، ایک شخص آگے بڑھا اس غلام کو خریدنے کے لیے، اور غلام نے کہا اگر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط یہ ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مجھے 5 وقت آزاد قرار دے، 5 وقت میں تیرا غلام نہیں رہوں گا، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے میں رسول کے پیچھے مسجد النبوی جا کر وہاں پر رسول کی قیادت پہ نماز پڑھوں گا۔ ہاں اس شرط کو اس نے قبول کر لیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد غلام کو خرید لیا۔
یہ غلام 5 وقت جا کر 5 وقت جا کر مسجد النبوی میں رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. رسول اکرم اس کو دیکھتے تھے، وہ بغور رسول کو دیکھتا تھا، رسول کی باتوں کو بغور سنتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا. ایسا ہوا کہ کچھ دنوں سے 2-3 دن سے وہ جو غلام رسول کی نماز میں 5 وقت حاضری دیتا تھا، ان کے بیانات کو سنتا تھا، وہ نظر نہیں آیا. تو اصحاب سے پوچھا وہ غلام نظر نہیں آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ وہ بیمار پڑ گیا. رسول نے کہا چلو میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں. رسول اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے رسول خدا ہے، رسول بنی ہاشم کے ہیں، یا قبیلہ نہیں. وہ ایک غلام ہونے کے باوجود بھی مگر وہ متقی صاحب تقویٰ تھا. رسول اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چل بسا. جب یہ اطلاع رسول کو ملتی ہے وہ غلام اس دنیا سے چل بسا، بنفس نفیس رسول اسلام خود اس غلام کی میت پہ جاتے ہیں، خود غسل دیتے ہیں، خود کفن پہناتے ہیں. جب رسول کو لوگوں نے دیکھا غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے، ایک دوسرے کو یہ عرب پھر وہی حصے برتری، ہم اتنے بڑے قبیلے کے ہیں، ہمارے قبیلوں میں کوئی مرتا ہے تو رسول یہ کام انجام نہیں دیتے، یہ غلام کے لیے خود غسل دے رہے ہیں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی. دیکھو ایک دوسرے پر قبیلے کی بنیاد پر برتری کا احساس نہ رکھنا. تو عزیزان محترم اس طرح سے اور بھی واقعات ملتے ہیں جس میں اس کے ذیل میں ہیں. تو آپ غور فرمائیں، اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں جہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے امتیازات زمانے جاہلیت کو اکثر مسترد کر دیا ہے. رسول اسلام کی پھوپھیزاد بہن صفیہ، کون؟ بنو ہاشم، صفیہ بنت زبیر ابن عبد المطلب. صفیہ کی شادی یعنی ہاشمی عورت کی شادی رسول نے مقداد جیسے ایک غلام سیاہ فام سے کروا کے بتایا کہ دیکھو تقوی برتری کے لیے ملاک ہے. اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے، جویبر، شاید میں تلفظ صحیح ادا کر رہا ہو. جویبر ایک شخص یمامہ کا رہنے والا تھا. وہ مدینے آتا ہے، جب آتا ہے پست خد، اور اس کا چہرہ بھی کوئی خوبصورت نہیں تھا. اور رسول کی خدمت میں آتا ہے، کچھ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے غذا نہیں تھے. رسول اسلام نے اس کو مسجد میں جگہ دی. بعد میں مسجد کے باہر حکم خدا سے ایک چبوترا بنایا گیا جس کو صفہ کہتے ہیں. وہاں رہنے والے کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ وہ اصحاب ہے جو مدینے کے باہر یعنی جو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا گیا، اس چبوترے، بڑا سا چبوترا، اس میں زندگی کرتے تھے. اس لیے کہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے لیے کوئی ان کا جو ہے نا اپنا وہاں پر خاندان نہیں تھا، ان کے بیوی بچے بھی نہیں تھے، وہیں پر زندگی گزارتے تھے. لوگ وہاں پر لا کر ان کو کھانے پینے کا سامان دیتے تھے. اسی طرح وہ اصحاب صفہ میں تھا جویبر. ایک مرتبہ رسول اسلام گزرتے ہوئے اس سے کہنے لگے، اے جویبر کیوں شادی نہیں کر لیتا؟ وہ مسکرا کر کہا، میرا یہ حلیہ، میرا یہ چہرہ اور میری وہ وضعیت، کون مجھے لڑکی دے گا؟ یعنی وہ سوچ رہا تھا میں ایک پست قد ہوں، میرا چہرہ یوں ہے، اور میں غریب ہوں، اور میں کوئی اونچے قبیلے کا بھی نہیں ہوں، مجھے کون لڑکی دیتا؟ وہاں پر عزیزان محترم رسول اسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتفاخرها بآبائها الا انکم من آدم وآدم من طین الا خیر عباد اللہ عبد اتقاہ. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے نخوت جاہلیت، یہ یعنی جاہلیت کے زمانے کے اس نخوت و برتری کو قد اذھب یکسر مسترد کر دیا، وتفارقها، اور ان کا جاہلیت کے بنیاد پر اپنے باپ داؤ پر اترنا، اس کو اسلام نے یکسر خارج کر دیا. اللہ جان لو انکم من آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اور تم میں وہی بہترین اللہ کا بندہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے.
یہ وہاں پر رسول اسلام نے فرمایا۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں۔ پھر وہ جاتا ہے، رسول اسلام اس کو فرماتے ہیں جاؤ، جا کر تم جو ہے نا ایک فلاں گھر سے فلاں کے پاس جاؤ، لبید کے پاس جا کر جو ہے نا اس سے بیٹی زلفا سے رشتہ مانگو۔ وہ رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، وہاں سے انکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس کو یہیں پر چھوڑ رہا ہوں۔ کل ملا کر رسول اسلام کا یہ کہنا، آپ اگر اس واقعے کو پڑھنا چاہتے، سیرہ ابن ہشام میں بھی ہے اور شیخ کلینی نے اس کو کافی میں بھی نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے، رشتہ پہلے وہ انکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بیٹی کے کہنے پر تم رسول کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کو کیسے واپس کرتے ہو، تو پھر وہ شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے اس کے لیے گھر نہیں ہے، تو لبید اس کے لیے زلفا کا باپ اسے گھر دیتا ہے، بہترین گھر، بہترین آسائش کے ساتھ، خوبصورت لڑکی اس کو زوجہ کے طور پر ملتی ہے۔ تو 3 رات جو ہے نا زوجہ کے قریب ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب زلفا کے باپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ غصے کے عالم میں رسول کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے بیٹی کی شادی اس غلام سے کی ہے، مگر یہ تو بیٹی سے قریب ہی نہیں جاتا ہے۔ تو رسول اسلام نے اس کو بلایا جویبر سے کو اور کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، کہا یا رسول اللہ، میری زندگی اصحاب صفہ کی زندگی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میرا ظاہری حسن بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے خوبصورت لڑکی ملے اور اس قدر پرہیزگار لڑکی ملے اور اس قدر اونچا مکان ملے، اونچا خاندان ملے، اتنا بہترین اسباب، بہترین کمرہ، بہترین آسائش کا سب ملے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ میرے لیے ناانصافی ہوگی، میں شکر خدا کرنے کے بغیر میں زوجہ سے جا کر ملوں، لہٰذا میں نے 3 رات 3 دنوں کا روزہ رکھا اور 3 رات پوری رات مسلسل عبادت میں، شکر الہی میں گزاری، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے زوجہ سے رغبت ہوئی۔ یہ کل واقعہ، اس کے بعد وہ رسول اسلام کے ساتھ جنگ پر جاتا ہے اور جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام میں برتری صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، حتیٰ رسول اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ حجۃ الوداع میں پورے مجمع میں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، عربی کو غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے پر کسی گورے کو، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، فضیلت بالتقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، ملا کے برتری تقوی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رسول اسلام کا فرمان، مگر افسوس کا مقام آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں قبیلوں کی برتری ہے، جبکہ یہ زمانے جاہلیت کے امتیازات ہیں۔ آج بھی جو لوگ فضیلتوں کو گناتے ہیں اپنے خاندانوں کی بنیاد پر، وہ اسلام میں نہیں، زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ دنیا میں بڑی کوششیں ہوئی ہے اس برتری کو ختم کرنے کے لیے۔ 2nd ورلڈ وار کے بعد تمام کنٹریز کے سربراہوں نے اس بات پر سگنیچر کیا ہے کہ حقوق بشر سب کے لیے مساوی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مگر نتیجتاً دیکھیے، ترقی یافتہ ملک میں بھی آج، امریکہ ترقی یافتہ ہے نا مادی اعتبار سے، اس میں بھی آج گورے کالے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ گورے کو احساس برتری، ہم گورے ہیں، کالے کو آج بھی غلام کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہندوستان میں دیکھیے، حتیٰ ہمارے شیعوں میں دیکھیے، سید اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے اور غیر سید کو گرا کر دیکھتا ہے، شیخ کو گرا کر دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اس لیے قرار نہیں دیا کہ تم ایک دوسرے پر برتری کا احساس جتاؤ، برتری کو جتاؤ، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اگر آج بھی اسلام لانے کے بعد اگر کوئی برتری کو جتا رہا ہے تو گویا وہ حکم اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسلام نے یکسر مسترد کر دیا ہے، قلم ابطال کو کھینچ دیا ہے ان امتیازات جاہلی پر۔ لہذا دوستو، تقوی کی بنیاد پر برتری ہے،
انشاءاللہ تقوی کیا چیز ہے اس قرآن کریم کے اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصے کو میں دوسرے آنے والے درس پہ بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔